یہ جو زہر ہے آئس کا خواتین حضرات، اس میں اس کی جو فیلنگز ہیں اس میں آپ کا جو ٹائم ہے، جو وقت ہے، اس کا آپ کا بالکل پتہ نہیں چلتا. آپ اگر کوئی جاب کر رہے ہیں یا کوئی آپ بزنس کر رہے ہیں یا کسی قسم کی کوئی بھی آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے جو نارمل روٹین میں آپ کی رہتی ہے، آپ وہ برے طریقے کے ساتھ متاثر ہوتی ہے، وہ آپ کام سر انجام نہیں دے سکتے. اس کا نشہ ختم ہونے کے بعد آپ کو یہ فیلنگز آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ اب جو ہے وہ میں دوبارہ اس کا نشہ کروں، اور کون سا وہ وقت ہوگا کہ جب میں اس نشے کی طرف راغب ہوں. یہاں پر میں یہ کوٹ کروں گا ہمارے ساتھ، کیونکہ اچھا اس میں سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ یہ کرتے ہیں نشہ، تو اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کو چھپانا چاہتے ہیں، مطلب کہ وہ اس کو ہائڈ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم یہ نشہ کرتے ہیں، یا ان کی فیملیز جو ہیں وہ اس ساری سچویشن کو ہائڈ رکھتی ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس کو ایکسپریس بھی کرتے ہیں، کھل کے بیان بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے اس کی ایڈکشن ہوئی، اس نشے کی ہمیں کس طرح سے ایڈکشن ہوئی، اور ہم کس طرح سے اس نشے کی طرف راغب ہوئے، اور پھر ہم کس طرح سے انوالو ہوتے ہوتے ہم سے کون سے ایسے کرائمز ہوئے ہیں. جس طریقے سے انسپیکٹر جنرل اسلام آباد پولیس کے جو انسپیکٹر جنرل ہیں، انہوں نے ایک کیمپین شروع کی ہے اس سے متعلق کہ ہم نشہ اب نہیں. اس میں یہ ہے کہ ان کی جو ریسرچز ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جو ریسرچز ہیں، اس کے مطابق یہ آئس کا نشہ کرنے والے 90% جو لوگ ہوتے ہیں، وہ 90 سے 95% جو لوگ ہوتے ہیں وہ کرمنل ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے. اگر ایک آئس ایڈکٹڈ ریسرچ کے مطابق ایک آئس ایڈکٹڈ جو کوئی شخص ہے، چاہے وہ بچہ ہے، چاہے کوئی نوجوان ہے، کوئی بھی شخص ہے، انڈر ایج ہے یا وہ بالغ ہے، تو اس میں خواتین حضرات اس طرح سے ہے کہ اگر اس کو کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں بریف کرتا ہے کہ یہ جو تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھائی جو ہے وہ تمہیں فیسیلیٹیٹ نہیں کرتا ہے، یہ بھائی جو ہے وہ تمہیں پیسے نہیں دیتا ہے، یہ بھائی جو ہے وہ یہ تمہارے جو والد صاحب ہیں یہ تمہارا خیال نہیں رکھتے ہیں، یہ والدہ تمہاری خیال نہیں رکھتے ہیں. تو یہ اتنی خطرناک ایک عمل ہے خواتین حضرات کہ اس میں وہ جو ڈرگز ایڈکٹڈ، جو آئس ایڈکٹڈ جو بندہ ہوگا، جو نوجوان، جو بچہ ہوگا، انڈر ایج جو لڑکا ہوگا، وہ اپنی ماں کے اگینسٹ ہو جائے گا، وہ اپنی بہن کے اگینسٹ ہو جائے گا، وہ اپنے بھائی کے اگینسٹ ہو جائے گا، وہ اپنے باپ کے اگینسٹ ہو جائے گا. مطلب کہ یہ اس طرح کی ایک زہر ہمارے معاشرے کے اندر ایک سازش کے تحت انجیکٹ کر دی گئی ہے، اس کو پھیلا دیا گیا ہے کہ جس میں رشتوں کی پہچان بھول جاتی ہے. آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ میرا رشتہ ہے، یہ میرے ساتھ وفادار ہے، یہ میرے ساتھ لائل ہے، یا یہ میرے ساتھ ڈس لائل ہے. آپ کو جس طرح سے اس کے بارے میں، اس رشتے کے بارے میں بریف کیا جائے گا، بالکل آپ نے ویسے ہی ایکٹیویٹی کرنی ہے، اور آپ کی جو آنے والی جو زندگی ہے وہ اس قدر وہ خطرناک اور برباد ہو جاتی ہے کہ آپ اس قابل نہیں رہتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ سوسائٹی کے اندر سرو کر سکیں، سوسائٹی کے اندر رہ سکیں. اس میں ہمیں ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم نے اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ کس طرح سے ہم نے اس لعنت سے، یہ جو لعنت ہے، اور سب سے جو بھاری ذمہ داری ہے وہ جو عائد ہوتی ہے وہ خواتین حضرات پیرنٹس کے اوپر ہوتی ہے کہ پیرنٹس نے اس ساری سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کیسے پیرنٹس نے اپنے بچوں کی لک آفٹر کرنی ہے، دیکھ بھال کرنی ہے، نظر رکھنی ہے، ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھنی ہے، سونے اور جاگنے کی ٹائمنگز دیکھنی ہے، باہر جانے کی ٹائمنگز دیکھنی ہے، واپس آنے کی ٹائمنگز دیکھنی ہے، اور ایک بھرپور طریقے کے ساتھ نگرانی کی ضرورت ہے ہمارے بچوں کے اوپر کہ جو ہمارے رشتہ دار، سوسائٹی کی باہر، گھر سے باہر کا جو ماحول ہے آج کل کے اس دور میں، گھر سے باہر کا جو ماحول ہے خواتین حضرات بہت خطرناک ہو چکا ہے. ہمیں یہ سچویشن جو ابھی کریٹ ہو چکی ہے، اور الارمنگ جو سچویشن کریٹ ہو چکی ہے پاکستان کے اندر، پاکستانی سوسائٹی کے اندر، یہ اتنی خطرناک ہو چکی ہے کہ اس میں وہ نشہ حاصل کرنے کے لیے، وہ ڈرگ حاصل کرنے کے لیے وہ شخص کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، وہ نوجوان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، ایون کہ وہ کسی کی جان لے سکتا ہے. تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مطلب کہ اس میں یہ کتنی خطرناک سچویشن ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ایک خاص سازش کے تحت جو ہے وہ یہ کرسٹل میتھ کا پاکستان کے اندر جو ہے وہ، اور المیہ یہ ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹس کی ایک بہت بڑی تعداد، میکسیمم جو ہے وہ اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ان کی طرف راغب ہوتے ہیں. اس میں
کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں، ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں اس میں. اگر ہم بات اس طریقے سے کریں کہ وہ جو لوگ اس کی ایڈکشن کا شکار ہو گئے ہیں تو ان کے علاج میں بھی بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں کہ اگر ان کا علاج کروایا جاتا ہے یا وہ علاج کی غرض سے کسی طریقے سے ان کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے تو اس میں بھی بہت ساری کمپلیکیشنز اور بہت ساری نگرانی کی ضرورت ہے. اگر وہ نگرانی یا وہ سرپرستی نہیں ہوگی تو پھر اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا میٹر ہے کہ اس کو اس طریقے سے ان کے اندر سے یہ جو ایکچولی زہر جو ان کی رگوں میں اندر جا چکا ہوتا ہے وہ اس کو نکالنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. میں یہاں پر کوٹ کروں گا یہاں پر اسلام آباد راولپنڈی کے رہنے والے سفیان جو ایک ڈرگ ایڈکٹڈ تھے اور الحمدللہ ابھی ان کا مکمل ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے. وہ اب بالکل بہترین وہ ایک کاسمیٹکس کی ایک شاپ میں وہ یہ لڑکا جو ہے تقریباً کوئی 18 سے 19 سال اس لڑکے کی عمر ہوگی اور یہ ادھر کام کرتا تھا. اسی مارکیٹ کے اندر کچھ اور جو آلریڈی ایڈکٹڈ جو لڑکے تھے جو کہ سیلز مین تھے وہ ان کی گیدرنگ میں اس کا آنا جانا ہوا تو انہوں نے اس کا بھی نہیں پتا تھا. خواتین حضرات ہمارا المیہ دیکھیں کہ جو شخص یہ کرنے جا رہا ہے اس کو اس کا بالکل بھی نہیں پتا, اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے اس کو اس کا نہیں پتا کہ یہ دراصل چیز کیا ہے, اس کے نقصانات کیا ہیں, یہ ڈرگ ہے یا نہیں ہے. یہ ایکچولی آپ یہ ونڈو میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اس کی فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مطلب بالکل ایک وائٹ کلر کا جو ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے اور اس کو بالکل بھی نہیں پتا تھا. سفیان کے اس کے مطابق کہ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. انہوں نے کہا کہ جسٹ یہ جس طریقے سے کوئی گڑ یا کوئی مطلب شکر وغیرہ ہوتی ہے اس طریقے سے یہ جس طرح ہم شیشہ پیتے ہیں تو یہ شیشے کے اندر ڈال کے مطلب اس طریقے سے پیتے ہیں, تو وہ اس چیز سے بالکل اویئرنیس نہیں تھی اس کی. تو یہ جو آئس ہے اس کو پہلی دفعہ سفیان نے اس طریقے سے استعمال کیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آئس ہے. اور ہماری سوسائٹی کے اندر بہت سارے اس طرح کے نوجوان اور بچے موجود ہیں, لڑکیاں موجود ہیں جن کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ دراصل کیا ہے. مطلب کہ یہ ایک تو اس کے بارے میں اگر پتا ہے اور آپ کر رہے ہیں یہ آئس کا نشہ کر رہے ہیں تو پھر تو اور بات ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ دراصل یہ چیز کیا اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور کس قدر یہ ہے ہمیں کس ڈائریکشن میں لے کر جا رہی ہے, تو پھر یہ اور بھی بہت بڑا المیہ ہے. اس کی ذمہ داری ہم لوگوں پر عائد ہوتی ہے, سوسائٹی میں موجود جو افراد ہیں جن کو اس کے بارے میں پتہ ہے اس کے بارے میں ہوتی ہے. اور میں یہاں پر اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اسلام آباد پولیس اور جتنے بھی ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ ہیں, چاہے وہ پروونشل پولیس ڈپارٹمنٹ ہے یا اسلام آباد پولیس ڈپارٹمنٹ ہے, اس میں آئی سی ٹی ہے, اس میں کافی حد تک انہوں نے اپنی کیمپینز کے ذریعے اس چیز کو ریز کرنے کی کوشش کی ہے کہ دراصل لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہو. مختلف اسکول اور کالجز میں بھی جا کے لیکچرز دیے جاتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کی جانب سے, پولیس آفیسرز کی جانب سے, کہ اسٹوڈنٹس کو دراصل اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنا خطرناک زہر ہے. ایک زہر جس کا مجھے نہیں پتا کہ یہ میری جان لے لے گا, یہ سوسائٹی کے اندر مجھے قاتل بنا دے گا, سوسائٹی کے اندر مجھے چور بنا دے گا, ڈکیت بنا دے گا. تو یہ پھر ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہے, جو لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں, اگر وہ اویئرنیس کریٹ نہیں کر رہے ہیں تو دیٹس مین کہ مطلب کہ وہ ایک بہت بڑی ناانصافی کر رہے ہیں. تو یہی مقصد لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ایک صرف آئس سے متعلق نہیں بلکہ اور بھی بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا, اور بغیر کسی ڈر کے, بغیر کسی خوف کے, صرف اور صرف ایک مقصد لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سوسائٹی میں وہ پوشیدہ خطرات جو کہ چھپے ہوئے ہیں جس کے بارے میں آپ کو اویئرنیس نہیں ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آؤں اور آپ کو دراصل بتاؤں کہ یہ ایکٹیویٹی کرنے سے کس قدر جو ہے وہ ہماری زندگی بربادی کی طرف جا رہی ہے, ہم کس قدر جو ہے وہ اپنی زندگی کو, اپنے مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں, اور زندگی جو ایک نیچرلی آغاز سے لے کر اختتام تک جو ہم نے گزارنی ہوتی ہے وہ کس قدر اذیت کا شکار ہو جاتے ہیں ہم, اور ہماری زندگی اس قدر اذیت ناک ہو جاتی ہے کہ ہم موت کے لیے ترستے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری موت آ جائے اس زندگی سے تو موت بہتر ہے. تو یہ جتنی بھی سچویشن ہے خواتین حضرات آپ کے سامنے پیش کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا اویئرنیس کریٹ کرنا ہے, اور اس میں بہترین طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کام بھی ہو رہا ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہیں. اس طرح کی ایکٹیویٹی اگر آپ کسی بھی جگہ پر دیکھیں کہ جہاں پر آپ کو محسوس ہو کہ کوئی شخص اس کا کاروبار کر رہا ہے, جو بیچ رہا ہے, دراصل ہمارا جو مشن
ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ لوگ ہیں جو اس کا کاروبار کرتے ہیں، اور اس میں خواتین حضرات 90% ایسے سپلائرز ہیں، ایسے ڈیلرز ہیں جو کہ خود یہ کام نہیں کرتے، خود اس کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ دوسروں کو اس کا ایڈکٹڈ کرتے ہیں، دوسروں کو عادی بناتے ہیں اس کا، تاکہ ان کو کاروبار ان کا چل سکے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس کا کتنا خطرہ ہے۔ ان کو اس چیز کا علم ہے کہ یہ کتنی خطرناک ڈرگ ہے کہ جس کے ذریعے ہماری نسل کو جو ہے وہ برباد کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جی مختلف قسم کے جو ہماری جو ہم جب ریسرچ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے جو پولیس کے جو ہمارے جو آفیشلز ہیں ان کے ساتھ جب ہماری بات ہوتی ہے، جو ہماری دوست ہیں ان کے ساتھ ہماری جب بات ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں جی کہ روز کی بنیاد پر مختلف سینکڑوں لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کو جو ہے وہ پاکستان پورے میں پکڑا جاتا ہے آئس کے اس ڈیلنگ کے یہ جو گناہ میں جو شامل ہوتے ہیں ان کو، لیکن یہ اس قدر پھیل چکا ہے کہ وہ جو کاروائیاں ہم کرتے ہیں وہ بھی تھوڑی پڑتی ہیں۔ اس میں یہاں پر ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ کس طرح سے کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، مطلب کہ جو سوسائٹی کے جو لوگ ہیں، وہ کس طرح سے پولیس فورس کے ساتھ کھڑے ہو کر تو اس کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی عام روٹین میں ایک امن پسند جو بندہ ہوتا ہے، کسی معاشرے میں جو رہ رہا ہوتا ہے، اس کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ امن پسند شخص کی مطلب وہ یہی چاہتا ہے کہ امن ہو سوسائٹی کے اندر، جہاں پر وہ رہ رہا ہے، اتنی محنت سے کما رہا ہے، اپنے بچوں کو فیڈ کر رہا ہے، سرو کر رہا ہے، تو اس میں اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اور وہ شخص جو ہوتا ہے، وہ جو امن پسند جو لوگ ہوتے ہیں، خواتین حضرات اس چیز کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں۔ جو کرمنل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں جو لوگ معاشرے کے اندر خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کی تعداد کم ہے۔ جو امن پسند لوگ ہیں، جو سوسائٹی کے اندر بہترین طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے کے ساتھ لاء کے مطابق، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق، اسلامک قانون کے مطابق، اسلام کے ذریعے اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ کس طرح سے ایک امن پسند جو شخص ہے وہ پولیس کے ساتھ مل کر، پولیس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر، تو یہ جو جرائم ہیں، اور خاص طور پر یہ جو ڈرگز ایڈکٹڈ، جو ڈرگز ڈیلرز ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں، جو میری اگلی ویڈیو ہے آنے والی، اس میں آپ کو اس ساری سچویشن سے آگاہ کروں گا کہ کیسے کمیونٹی کے ساتھ مل کر ہم، پولیس کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے طور پر ہم جو کرمنل جو لوگ ہیں، جو مختلف قسم کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، ہم مل کر تو ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے بچوں کے قاتل ہیں، ایکچولی ہم نے ان کے خلاف متحد ہو کر تو ایک پورا ایک جو سسٹم ہے اس کے ساتھ چل کر، اور آئین اور قانون کے مطابق ہم نے اپنی زندگی، آپ یقین کریں کہ سوسائٹی کے اندر جو امن پسند جو لوگ ہوتے ہیں، قوانین ان کے لیے ہوتے ہیں، قوانین ان کے لیے ہوتے ہیں، ان کی سیکیورٹی اینڈ سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ ہر شخص جو ہے وہ قانون سے مستفید ہو سکتا ہے، لیکن ایکچولی جو ڈسپلن کے تحت جو زندگی نہیں گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے پھر تو مسئلہ ہوگا نا کہ جب وہ سوسائٹی کے اندر غلط کام کریں گے، جس طریقے سے یہ ڈرگ ڈیلنگ ہے، جس طریقے سے یہ ڈرگز کے ایڈکٹڈ، ڈرگز کے جو ڈیلرز ہیں، جو یہ سپلائی کرتے ہیں ڈرگز، اب وہ سوسائٹی کے اندر یہ کہیں کہ ان کی بھی اس طرح سے عزت ہو، جس طریقے سے ایک امن پسند ایک شہری جو رہتا ہے، جو معزز شہری ہے، وہ اس معاشرے کے اندر جس طرح سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، ایک ڈرگ ڈیلر کی ویسی عزت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی قانون کی نظر میں ان کی عزت ہو سکتی ہے، اور نہ ہی کسی سوسائٹی میں جو شریف لوگ، جو معزز لوگ رہتے ہیں، ان کی عزت ہو سکتی ہے۔ تو میری آخر میں التماس یہ ہے کہ اپنے بچوں کی بھرپور طریقے کے ساتھ نگرانی کریں، اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، ان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر نظر رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ کہیں بچہ آپ کا بچہ کہیں جو ہے وہ کسی ڈرگ کی طرف تو نہیں جا رہا، اور خاص طور پر ڈرگز میں سے جو سب سے خطرناک ڈرگ ہے وہ آئس ہے، اور یہ کہ یہ آئس، ہر ڈرگ خطرناک ہے، لیکن یہ کہ آئس جو ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آخر میں پھر سے آپ سے التماس ہے کہ یوٹیوب چینل طاہر نوید ضرور سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔